کبھی یہ خیال آیا ہے کہ موت کا لمحہ کیسا ہوتا ہوگا، یا جب یہ پوری کائنات اپنے اختتام کو پہنچے گی وہ دن کیسا ہوگا؟ قرآن مجید کی ایک بہت ہی پر اثر سورۃ النازعات ہمیں انہی حقیقتوں کے سامنے لا کھڑا کرتی ہے۔ تو آئیے آج اس کے گہرے پیغامات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، اس سورت کا آغاز ہی کچھ ایسی قسموں سے ہوتا ہے جو ایک بہت ہی پراسرار اور سنجیدہ ماحول بنا دیتی ہیں۔ یہ قسمیں آنے والے کسی بہت بڑے واقعے کی سنگینی کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ قرآن کا یہ انداز ہے کہ جب کسی بات پر بہت زور دینا ہو تو قسموں کا استعمال کیا جاتا ہے تاکہ سننے والا اپنی پوری توجہ اس طرف کر لے۔ پہلی قسم ان فرشتوں کی جو نافرمان روحوں کو انتہائی سختی سے پوری طاقت سے کھینچتے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر ہی ایک شدید اور تکلیف دہ منظر ذہن میں آتا ہے جو انکار کرنے والوں کے لیے موت کی حقیقت کو بالکل کھول کر رکھ دیتا ہے۔ اور پھر اس کے بالکل الٹ قسم ہے ان فرشتوں کی جو ایمان والوں کی روحوں کو بڑی نرمی اور آسانی سے نکالتے ہیں۔ ایک طرف سختی، دوسری طرف آسانی، عمل ایک ہی ہے، یعنی روح کا نکلنا، مگر دونوں کے تجربے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اس کے بعد قسم ہے ان فرشتوں کی جو خلا میں تیزی سے تیرتے ہوئے سفر کرتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے آگے نکل جانے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اللہ کے حکم کی تدبیر میں لگ جاتے ہیں۔ یہ قسمیں فرشتوں کی رفتار، ان کی طاقت اور اللہ کے حکم کو پورا کرنے میں ان کی فوری اور مکمل تابعداری کو ظاہر کرتی ہیں۔ تو مطلب یہ ہوا کہ یہ تمام قسمیں فرشتوں اور ان کی اہم ذمہ داریوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔ روح قبض کرنے سے لے کر اللہ کے احکامات کو پوری کائنات میں نافذ کرنے تک وہ ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بغیر اپنے کام میں مصروف ہیں۔ ان قسموں کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ اس عظیم واقعے کا ذکر کرتا ہے جس کے لیے یہ سب تمہید تھی۔ وہ دن جب پہلی بار سور پھونکا جائے گا اور ہر چیز لرز اٹھے گی، اور پھر اس کے پیچھے ہی دوسرا سور جس سے سب دوبارہ زندہ ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کے دن کا ایک بہت ہی خوفناک آغاز ہے۔ قیامت کے اس بڑے منظر کے بعد قرآن ہمیں تاریخ سے ایک مثال دیتا ہے تاکہ ہم سرکشی اور تکبر کے انجام کو سمجھ سکیں۔ اور یہ قصہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا، جو تکبر اور انکار کی شاید سب سے بڑی مثال ہے۔ یہ قصہ ہمارے سامنے 4 واضح مرحلوں میں آتا ہے۔ پہلا مرحلہ، جب طوبا کی مقدس وادی میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو حکم دیا۔ دوسرا، جب انہوں نے فرعون کو پاکیزگی اختیار کرنے کی دعوت دی۔ تیسرا، جب ایک بہت بڑی نشانی دیکھنے کے باوجود فرعون نے تکبر سے انکار کر دیا۔ اور چوتھا، دنیا اور آخرت میں اس کا عبرتناک انجام۔ فرعون کے تکبر کی انتہا اس کے اس اعلان سے ہوتی ہے جب وہ اپنی قوم کے سامنے کھڑے ہو کر کہتا ہے، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ یہ سرکشی کی وہ بدترین شکل ہے جہاں ایک فانی انسان، ایک مخلوق، خود کو خالق کے مقام پر بٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قصے کا نتیجہ بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے کہ اس واقعے میں ہر اس شخص کے لیے ایک بہت بڑی عبرت ہے جو دل میں اللہ کا خوف رکھتا ہے۔ یہ قصہ ہمیں تکبر کے انجام اور جواب دہی کے اصول کی یاد دلاتا ہے۔ سوال بس یہ ہے کہ ہم اس سے سبق سیکھتے ہیں یا نہیں۔ فرعون کی محدود طاقت اور اس کے تکبر کے بعد اب قرآن ہمارا رخ کائنات میں پھیلی اللہ کی لامحدود قدرت کی ان نشانیوں کی طرف کرتا ہے جن کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ یہاں ایک بہت گہرا سوال پوچھا جا رہا ہے، کیا تم لوگوں کو پیدا کرنا زیادہ مشکل کام ہے یا اس آسمان کو بنانا؟ یہ سوال انسان کو ایک جھٹکا دیتا ہے، اسے کائنات کے مقابلے میں اس کی اپنی حقیقت اور اس کا حجم یاد دلاتا ہے اور اپنی تخلیق پر غور کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اور پھر اللہ کی قدرت کی نشانیاں ایک کے بعد ایک سامنے آتی ہیں۔ اس نے آسمان کو بلند کیا اور اسے بہترین انداز میں متوازن بنایا، اس کی رات کو تاریک کیا اور اس کے دن کو روشن کر دیا، زمین کو پھیلایا، اس سے پانی اور چارہ نکالا اور پہاڑوں کو مضبوطی سے اپنی جگہ پر جما دیا۔ اور ان تمام عظیم تخلیقات کا مقصد بھی بتا دیا گیا، یہ تمہارے اور تمہارے مویشیوں کے فائدے کے لیے ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے کہ کائنات کی ہر چیز بے مقصد نہیں بلکہ ایک بڑے منصوبے کا حصہ ہے۔ اچھا، جب خالق کی قدرت ثابت ہو گئی تو اب بات اس دن کی طرف جاتی ہے جو لازمی طور پر آنے والا ہے، یعنی جزا و سزا کا دن۔ پھر جب وہ سب سے بڑی ہر چیز پر چھا جانے والی مصیبت آئے گی، وہ دن جب انسان اپنی کی ہوئی ہر کوشش کو یاد کرے گا، کچھ بھی بھلایا نہیں جائے گا۔ اس دن 2 بالکل واضح گروہ اور ان کے انجام ہوں گے۔ پہلا گروہ سرکشوں کا، جنہوں نے دنیا کی زندگی کو ہی سب کچھ سمجھ لیا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے خیال سے ڈرتے رہے اور اپنے نفس کو غلط خواہشات سے روکا، ان کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور یہ انتخاب اسی دنیا میں کرنا ہے۔ جب بھی آخرت کا ذکر ہوتا ہے
تو ایک سوال ذہن میں ضرور آتا ہے، یہ سب ہوگا کب؟ سورت کے آخری حصے میں اسی بہت بڑے سوال کا جواب دیا گیا ہے۔ لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا مقررہ وقت آخر ہے کب؟ یہ ایک فطری انسانی تجسس ہے جو ہمیشہ سے موجود رہا ہے کہ انجام اب ہوگا۔ اس سوال کا جواب سیدھا نہیں دیا جاتا۔ قرآن پہلے توجہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہٹاتا ہے اور فرمایا جاتا ہے کہ آپ کو اس کے بیان کرنے سے کیا تعلق، یعنی اس کا علم آپ کے دائرہ کار میں نہیں ہے۔ اور پھر بالکل واضح طور پر بتا دیا گیا کہ قیامت کے وقت کا حتمی علم صرف اور صرف اللہ رب العزت کے پاس ہے، اس کی انتہا اسی کی طرف ہے، کوئی اور نہیں جانتا۔ تو اصل مقصد وقت جاننا ہے ہی نہیں، بلکہ اس سے ڈرنے والوں کو خبردار کرنا ہے۔ پیغام کی اصل روح تیاری کرنے میں ہے، تاریخ جاننے میں نہیں۔ اہم یہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، اہم یہ ہے کہ جب وہ آئے تو ہماری حالت کیا ہوگی۔ اور اس سورت کا اختتام اس گہری آیت پر ہوتا ہے جو دنیا کی زندگی کی حقیقت کھول کر رکھ دیتی ہے۔ جس دن لوگ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، انہیں ایسا لگے گا کہ وہ دنیا میں صرف ایک شام یا ایک صبح ہی ٹھہرے تھے۔ یہ آیت ہمیں یاد دلاتی ہے کہ آخرت کے مقابلے میں یہ زندگی کتنی مختصر، کتنی عارضی ہے۔